محترم معزز اور مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس کائنات میں اللہ رب العزت کی تخلیق کے بے شمار مظاہر موجود ہیں۔ ان مظاہر میں موسموں کا اختلاف بھی ہے۔ قدرت الہی کا عظیم مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانی مزاج و طبیعت، رنگ و نسل، خاندان اور قبیلوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، وہیں سال کے جو مختلف مواسم آتے ہیں ان کے اندر بھی تغیر و تنوع پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ اہل زمین سال کے اندر 4 موسم دیکھتے ہیں۔ موسم بہار ہے، موسم خزاں ہے، اسی طرح گرمی سردی کا موسم موسم خریف ہے۔ تو یہ جس طرح انسانی طبیعت مختلف ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے خاندان، کنبے، قبیلے مختلف بنائے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے زمین کے موسم بھی مختلف بنائے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو دین اسلام ہے وہ دین فطرت ہے۔ دین اسلام کی کوئی بھی ایسی بات دین کے اندر موجود نہیں ہے جو فطرت سے ہٹ کے ہو، جس کو انسانی عقل فطرت قبول نہ کرتی ہو۔ ہاں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری عقل اس کی تہہ تک پہنچنے کے اندر جو ہے وہ مشکل محسوس کرتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے دین اسلام کے اندر جو انسانی فطرت کے مخالف جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے آسان دین بنایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ رب العالمین دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کسی تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین کے ارادے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہوتا ہے اور دوسرا ارادہ شرعیہ ہوتا ہے۔ ارادہ کونیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کو اللہ کی مشیت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر سوال نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتے ہیں اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اب حامان، قارون، فرعون، یہ اللہ رب العالمین کے دین کے دشمن تھے، پیدا اللہ رب العالمین نے انہیں کیا ہے، تو کوئی اللہ سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دشمنوں کو پیدا کیوں کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مشیت تھی، ارادہ کونیہ تھا، اللہ رب العالمین نے کر دیا، اللہ کے فیصلے کو پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ارادہ شرعیہ ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین کی رضا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی مشیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو اسی ارادے کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے۔ مشیت تو ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو کافر پیدا کیا ہے، لیکن ان کے کفر کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا شامل نہیں ہے، اس کے اندر صرف ارادہ کونیہ ہے، ارادہ شرعیہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور جو ارادہ شرعیہ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی مشیت بھی ہوتی ہے، اور مشیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو اسی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا ہلک، اللہ رب العالمین نے اس دین کو آسان بنایا ہے، اور جو آدمی بھی دین کے اندر تنگی اور اس کے اندر تشدد اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تنگ دستی اور تشدد کو دین اسلام کے اندر جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ
کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دین کو ہمارے لیے کس طرح آسان بنایا ہے اور کس طرح فطرت کے مطابق بنا دیا ہے۔ اگر ہم مقیم ہوتے ہیں تو ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہم ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم سفر کے اندر ہوتے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے سفر کی نماز کو 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں کر دی ہے۔ ہماری فطرت کے مطابق اللہ نے ہمارے دین کے اندر آسانی کر دی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی مسافر سفر کرتا ہے، رمضان کے روزے ہیں، یا ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کی حالت میں اس سے روزہ نبھا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کے مطابق اس بات کو بیان فرما دیا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو آدمی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو اس آدمی کو رخصت ہے کہ وہ آدمی جب رمضان کا مہینہ گزر جائے، جب وہ آدمی صحت مند ہو، بیماری سے تندرست ہو جائے، تو اس وقت وہ رمضان کے روزوں کی قضا دے دے جو اس نے بیماری کی حالت میں رمضان کے اندر چھوڑ دیے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی مسافر سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ رمضان کے بعد جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو سفر کی وجہ سے جو روزے اس نے چھوڑ دیے تھے تو اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کے مطابق انسان کے لیے آسانی فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا سفر ختم ہو جائے رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا دے دو۔ اسی طرح میرے بھائیو، دین اسلام ایسا آسان دین ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہو چکا ہے یا عورت بوڑھی ہو چکی ہے یا ایک ایسا دائمی بیمار ہے جس کے صحت مند تندرست ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی، اللہ رب العالمین نے اس کے روزے کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ فدیہ دے دیتا ہے، اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے طرف سے اس کو روزوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی شہر کی طرف معلم بنا کے مبعوث فرمایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھجوا رہے تھے تو بھجواتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے، کچھ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روانہ کرتے ہوئے 2 باتیں بیان فرمائی کہ بشرا ولا تنفرا، اے میرے صحابہ جا کے لوگوں کو خوشخبریاں دینا، بشارتیں سنانا، لوگوں کے اندر نفرتیں نہ پیدا کرنا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگیاں ان لوگوں کے لیے ان کے سامنے کھڑیاں نہ کرنا۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشرا ولا تنفرا، بشارتیں دینا، نفرتیں نہ پھیلانا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کے سامنے جا کے اچھی اچھی باتیں کرو، اس کو زندگی کی امید دلاؤ۔ لیکن ہم نے اس کے الٹ کام کیا ہے، ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار پرسی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ اس کی عیادت کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے اس آدمی کے لیے بخشش رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو بیمار آدمی ہے اس کے ساتھ ہمدردی ہو، اس کو کچھ بشارتیں دی جائیں، اسے زندگی کی امید دلائی جائے، اسے کہا جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیمار پرسی کی دعا سکھائی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لا باس طہور انشاءاللہ۔ لا باس کا مطلب کیا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، طہور انشاءاللہ۔ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو اللہ رب العالمین آپ کے بیماری کو آپ کے گناہوں کی طہارت کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے گناہوں کا اللہ رب العالمین اس کی معافی کا سبب بنا دیں گے کہ بیماری کی وجہ سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب ہم بیمار کے پاس جاتے ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے تو ہم جاتے ہی اس کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر بھی فلاں آدمی بیمار ہوا تھا، اس نے 10 دن نہیں نکالے تھے کہ اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ وہ ایک فلاں آدمی اس کو جو ہے وہ کالا یرکان ہو گیا تھا تو اس نے 2 دن بھی نہیں نکالے تھے۔ فلاں شوگر کا مریض تھا، اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یسرا ولا تنفرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسرا، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ اب معاشرے کے اندر چند چیزیں ان کی نشاندہی آپ کے سامنے میں کرنا چاہوں گا کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت عطا فرما دی ہے کہ وہ آدمی دین اسلام کی طرف راغب ہو گیا۔ میں بشارت کی بات کر رہا ہوں، دین اسلام یہ ہمارا دین فطرت کے مطابق ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کا لباس وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے یا وہ ٹراؤزر اور شرٹ پہنتا ہے، وہ آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ جاتا ہے، وہ بیچارہ پہلے دن مسجد کے اندر آیا ہے تو ہمارے کچھ نمازی اس کو دیکھ کے اس کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیں گے، یہ کیسا نمازی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لباس کیسا پہننا ہے، یہ پینٹ شرٹ پہن کے آ گیا ہے، یہ کافروں کا لباس پہن کے مسجد کے اندر آ گیا ہے۔ گویا کہ جو آدمی مسجد کے اندر آ گیا وہ ہمارے نزدیک ابھی بھی کافر ہے۔ اس کے لیے ہدایت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود تھے، ایک صحابی آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ تھا، آ کے نماز پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ گئے نماز پڑھ کے آئے، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا، تیسری مرتبہ پھر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی نماز آتی ہے، مجھے تو یہی طریقہ پتہ ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز سکھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ انسانیت کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ہمدردی کرنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ جہنم کے کنارے سے نکل کے، گڑھے سے نکل کے جنت کے راستے پہ آ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس بٹھایا، مکمل نماز کا طریقہ سکھایا۔ ہم لوگوں کو عبادت کے طریقے نہیں بتلاتے، نہیں سکھاتے، یہ نہیں ہم دیکھتے کہ یہ بندہ نیا نیا ابھی نمازی ہے، مسجد کے اندر آیا ہے، اسے پتہ نہیں وضو کا طریقہ بھی پتہ ہے کہ نہیں، اسے غسل کا طریقہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو ہم اس کو سکھاتے نہیں ہیں، فوراً اس کے اوپر فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، نہ تیرا وضو درست ہے، نہ تیرا غسل درست ہے، نہ تیری نماز درست ہے، اللہ نے تو تیری نماز قبول ہی نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، نماز قبول ہونی ہے یا نہیں، یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں وہ غلطی کرتا ہے، خیر خواہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم اس کی خیر خواہی کریں، جس چیز کا اسے علم نہیں ہے ہم سکھائیں اسے، اس کو بتلائیں، اور چند چیزیں ان کا ہمیں لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ کسی بندے کے بارے میں ہمیں رائے قائم کرنے سے پہلے دو چیزیں ان کا کرنا نہایت لازم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اتمام حجت، کہ ہم اس کے اوپر دلیل کو قائم کر دیں، اس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رکھ دیں، اس کو سکھا دیں کہ قرآن و سنت کے اندر عبادت کا طریقہ یہ ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے انتفاع الموانع، کہ اس آدمی کے کچھ اشکالات ہوتے ہیں، کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کا اچھے طریقے سے اس کو جواب دے دیا جائے، اسے سمجھا دیا جائے، پھر اس بندے کے بارے میں ہم رائے قائم کریں۔ ہم پہلے رائے قائم کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگاتے ہیں، بعد کے اندر اس آدمی کو دلائل کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ طریقہ قرآن و سنت کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ قرآن و سنت کا راستہ نہیں ہے، یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر آئے، حدیث کے اندر ہے فبال فی طائفۃ المسجد، انہوں نے مسجد کے کونے کے اندر پیشاب کر دیا۔ پیشاب کر دینا یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے، مسجد کے اندر پیشاب کر دیے۔ اب صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے ہیں، اس کی طرف گئے ہیں کہ اس کو ڈانٹا جائے، ڈانٹ پہ لائی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ کیا ہے کہ اگر پیشاب کرتے اس آدمی کو جھڑک دیا جاتا، اسے ڈانٹ پہ لائی جاتی، ممکن ہے کہ وہ آدمی بیمار ہو سکتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا۔ جب وہ آدمی پیشاب سے فارغ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بلایا، اسے سمجھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو اللہ کے گھر مساجد ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی،
مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر مساجد کے اندر کیا جاتا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ جہاں پہ اس نے پیشاب کیا ہے پانی بہاؤ، اس جگہ کو صاف کر دو۔ اگر دیکھیے ہم مسجد کے اندر موجود ہیں، یہاں پہ کوئی آ کے اجنبی آدمی غیر مسلم ہے جسے مسجد کی تعظیم توقیر اور تقدیس کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر وہ پیشاب کر دے ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھا دیا، اپنے پاس بٹھایا، کیونکہ اسے مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے پہلے اس کے اوپر حجت قائم کریں، اسے بتلائیں کہ قرآن و سنت کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے، یہ مسجد کن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے، یہ بات اس کے سامنے رکھی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ تمہیدی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین ہمارا آسان ہے، اللہ رب العالمین نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ہاں، جو آدمی مسلمان بن جاتا ہے اور اسے قرآن و سنت کی تعلیمات کا پتہ چل جاتا ہے، پھر جو شرعی حدود ہیں ان کا نفاذ اس آدمی کے اوپر کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی چوری کرے اور چوری اتنی ہے کہ وہ اس حد تک پہنچتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو وہ آدمی کہے کہ نہیں دین تو آسان ہے، میں چوری کرتا رہوں تو میرا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ نہیں، دین اسلام آسان اور دین فطرت یہ ہے، فطرت یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے تمہارے لیے قصاص بدلے کے اندر زندگی رکھی ہے، اے عقل والو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ قصاص کس لیے ہے؟ یہ چوری کے بدلہ میں ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ یہ زانی آدمی کو رجم کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ حدود کا نفاذ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم مزید گناہوں سے بچ سکو، یہ معاشرہ برائیوں سے بچ سکے۔ اس وجہ سے دین فطرت یہ ہے، دین اسلام یہ فطرت کے مطابق اس لیے ہے کہ اگر حدود کا نفاذ کیا جائے گا معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام نے ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو جب سال کے موسم تبدیل ہوتے ہیں تو بعض مسائل کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، یہ سردی کیوں آتی ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کو سن کے سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز کہ سردی کیوں آتی ہے؟ ہر چیز کے وجود کے پیچھے اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ سردی کیوں آتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر اس کا سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اشتاقت النار الی ربها فقالت رب اکل بعدی بعدا، کہ جہنم نے اللہ رب العالمین کے سامنے شکوہ کیا، کیا کہ اکل بعدی بعدا، اے میرے رب میرا بعض حصہ مجھے کھائے جا رہا ہے۔ جہنم نے اللہ رب العالمین سے یہ شکوہ کیا، جس جہنم سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، جس جہنم کی آگ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، اس جہنم نے اللہ رب العالمین کے سامنے شکوہ کیا کہ یا رب اکل بعدی بعدا، اے اللہ میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم ایک سانس گرمی کے اندر لیتی ہے اور ایک سانس سردی کے اندر لیتی ہے۔ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو یا جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ گرمیوں کے اندر جہنم بیر کی طرف سانس نکالتی ہے تو سخت گرمی ہوتی ہے، اور سردیوں کے اندر جہنم اندر کی طرف سانس کھینچتی ہے تو پھر سخت سردی ہوتی ہے۔ جہنم کے سانس لے جانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر سخت سردی پڑتی ہے۔ لیکن جب 2 موسموں کا توازن کیا جائے، تقابل کیا جائے، آپس کے اندر ان کا موازنہ کیا جائے
کہ گرمی اور سردی کے حوالے سے مومن کے لیے کون سا موسم جو ہے وہ زیادہ عبادت کے اعتبار سے زیادہ مناسب اور موزوں ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سردی کے موسم کو مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار قرار دیا ہے۔ سنن کبریٰ بہقی اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الشتاء ربیع المومن، یہ جو سردی کا موسم ہے یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قاصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، یہ سردی کا موسم مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار کیوں ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قاصر نہارہ فصام، کہ سردیوں کے جو دن ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، مومن آدمی دن کے وقت روزہ رکھ کے سردیوں کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتا ہے۔ وطال لیلہ فقام، سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، مومن آدمی رات کو قیام کر کے اٹھ کے اللہ رب العالمین کے حضور سجدے کر کے قیام کر کے تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا کے رات کو قیام کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتے ہیں۔ مومن آدمی سردیوں کے دنوں کے روزے رکھتا ہے اور راتوں کا قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو مومن آدمی کے لیے جو سردی کا موسم ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اور مومن آدمی اہتمام کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورا سال ہی ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، اور پورے مہینے کے جو 3 روزے ایام بیس کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام 13، 14 اور 15 یہ 3 روزے آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکھتے۔ اور جو آدمی ایک روزہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھ لیتا ہے، اس موسم کے اندر نفلی روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، چھوٹا سا دن ہے، جو آدمی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے کسی ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، قیامت کا دن ہوگا، اس ایک دن کے روزے رکھ لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس آدمی کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیں گے، یعنی 70 سال تک اس آدمی کے چہرے کے قریب جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی جس آدمی نے صرف ایک نفلی روزہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سردی کا موسم مومنوں کے لیے موسم بہار ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، مومن آدمی دن کے وقت روزہ رکھ کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر ہم پورا ہفتہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی پیر اور جمعرات، یہ ہفتے کے 2 روزے ہمیں رکھنے چاہیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے سرفراز فرمائیں گے۔ اسی لیے سردی کے موسم کے متعلق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے، حلیۃ الاولیاء کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ الشتاء غنیمت العابدین، یہ جو سردی کا موسم ہے موسم شتاء ہے، غنیمت العابدین، یہ عابد لوگوں کے لیے بڑا غنیمت والا موسم ہے۔ اور اسی طرح عبید ابن عمیر یہ تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب سردی کا موسم شروع ہو جاتا ایک دوسرے کو کہا کرتے کہ اذا جاء الشتاء، جب سردی کا موسم آ جاتا، یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم وقصر النہار لصیامکم فاغتنموا، ایک دوسرے کو کہا کرتے کہ اے اہل قرآن، یہ اہل قرآن سے مراد ایمان والے مسلمان جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اے اہل قرآن طال اللیل لصلاتکم، اللہ رب العالمین نے تمہاری نمازوں کے لیے، قیام کے لیے، تہجد کے لیے اللہ نے راتوں کو لمبا کر دیا، وقصر النہار لصیامکم، تمہارے روزے رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنوں کو چھوٹا کر دیا، فاغتنموا،
جتنی غنیمتیں جمع ہو سکتی ہیں اس موسم کے اندر جمع کر لو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نیکیوں کا موسم بہار تمہارے لیے اکٹھا کر دیا ہے، تمہارے مقدر کے اندر کر دیا ہے۔ جتنی غنیمتیں جمع ہو سکتی ہیں اس مہینے کے اندر جمع کر لو، اس موسم کے اندر جمع کر لو۔ اور اس کی فضیلت بھی ہے موسم سرما کی۔ کس طرح؟ صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ تمہاری ایسی عمل کے اوپر رہنمائی نہ کرو کہ یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ اس عمل کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، ویرفع بہ الدرجات، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کریں گے۔ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور ہماری رہنمائی فرمائیے، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ رب العالمین ان اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹا دیں، ہمارے درجات کو بلند کر دیں۔ انسان دنیا کے اندر محنت کوشش تو اس لیے کرتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق بن جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، وہ دنیا کے اندر آخرت کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا عمل بیان فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ آپ نے فرمایا پہلا وہ عمل جس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہارے درجات کو بلند کریں گے، کہ جب تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں جو آدمی مکمل وضو کرتا ہے، یعنی تمام اعضاء کو تین مرتبہ دھوتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، جو آدمی ایسے حالت کے اندر جب اس کا دل نہ چاہ رہا ہو، پانی ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا موسم ہو، جو آدمی ایسی حالت میں مکمل وضو کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات کے اندر اللہ رب العالمین بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں کہ ایک آدمی پانی سے ڈرتا ہے، تین مرتبہ وضو کے اعضاء کو نہیں دھو سکتا کہ پانی ٹھنڈا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آسانی فرمائی ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ اپنے وضو کے اعضاء کو دھو لیتا ہے، اللہ اس آدمی کے وضو کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ مرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے تمام اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا۔ ہم 3 مرتبہ نہیں دھو سکتے، یا پانی کم ہے یا پانی ٹھنڈا ہے، ہم زیادہ دیر جو ہے اس ٹھنڈے پانی کو برداشت نہیں کر سکتے، وضو کے اعضاء کو دو مرتبہ دھو لیا جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، دین اسلام نے انسانی فطرت کا لحاظ اور خیال رکھا ہے۔ سخت سردی ہے، سردی کا موسم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، گیس نہیں آ رہی، پانی گرم کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، آدمی کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، صبح اس نے نماز پڑھنی ہے، اب وہ آدمی تھوڑا بیمار بھی ہے، ٹھنڈا پانی استعمال کرتا ہے، اس کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، یا وہ آدمی زخمی ہے، پانی استعمال کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اس کے زخم کے خراب ہو جانے کا خدشہ ہے، تو پھر وہ آدمی کیا کرے؟ سنن ابی داود کی روایت ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، احتلمت فی لیلۃ باردہ شدیدۃ البرد۔ حدیث سننے والی ہے، عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ہم سفر کے اندر تھے تو سخت سردی کی راتیں تھیں، تو ایک رات ایسے ہوا کہ مجھے احتلام ہو گیا، فاشفقت ان اغتسلت ان اہلک، مجھے اس رات ڈر لگا کہ اگر آج میں نے غسل کیا، پانی کا استعمال کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، میری موت واقع ہو جائے گی۔ فتیممت، میں نے کیا کیا؟ غسل کی جگہ تیمم کر لیا۔ تیمم کیا ہے کہ آدمی کو پانی نہ ملے، یا آدمی بیمار ہے، پانی استعمال کرتے ہوئے اس کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو، یا وہ آدمی زخمی ہے، پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے زخم کے خراب ہو جانے کا خدشہ ہے،
تو وہ آدمی کیا کرے؟ صحیح بخاری کی روایت، وہ آدمی تیمم کرے۔ اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی نہیں ملتا تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو مٹی کے اوپر مارے۔ یہ دیکھیے میری طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیے۔ اگر ہمیں پانی نہیں ملتا غسل کے لیے یا وضو کے لیے، یہ تیمم جس طرح وضو کے لیے کفایت کر جاتا ہے، اسی طرح غسل کے لیے بھی کفایت کر جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو مٹی کے اوپر مارو، اس کے بعد اس کے اندر پھونک مارو، دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پہ پھیرو، اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کے اوپر اس طرح اپنے ہاتھ پھیر لو۔ یہ تیمم وضو کے لیے بھی کفایت کر جائے گا اور غسل کے لیے بھی کفایت کر جائے گا۔ یہ دین فطرت ہے۔ یہ سیدنا عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے احتلام ہو گیا، سخت سردی کی راتیں، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے غسل نہیں کیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں نے غسل کیا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے تیمم کیا، ثم صلیت باصحابی صلاۃ الصبح، میں نے خود نماز نہیں پڑھی بلکہ میں اپنے ساتھیوں کا امام بنا اور اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا دی۔ فلما قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت ذلک لہ، جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس مدینہ میں آیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب، عمر تجھے کیا ہو گیا کہ جنابت کی حالت میں جب تو جنبی تھا، ایسی حالت میں تو نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پورا واقعہ اللہ کے رسول کو سنایا کہ اللہ کے رسول، سخت سردی تھی، ٹھٹھرتی راتیں تھیں، مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے رات کو غسل کیا تو میری موت واقع ہوگی۔ پھر میں نے تیمم کر کے خود بھی نماز پڑھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی نماز پڑھائی، اور مجھے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن کے مسکرا پڑے اور اللہ کے رسول نے مجھے کوئی بات نہیں کہی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیمم کو قبول فرمایا جو سردی کی وجہ سے میں نے کیا، اور میری اس نماز کو قبول فرمایا، صحیح قرار دیا جو میں نے خود بھی پڑھی تھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھائی تھی۔ یہ دین فطرت ہے۔ اسی طرح سردیوں کے اندر بار بار جب ہم وضو کرتے ہیں تو پاؤں دھونے کے اندر مشقت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی جرابوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، کون سے موزوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس جراب یا موزوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے جو جراب یا موزہ پاک ہو۔ اگر اس کو گندگی لگی ہے تو اس جراب یا موزوں کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جراب اور موزے کے اوپر مسح ہو سکتا ہے جو جراب یا موزہ وضو کر کے پہنی گئی ہے۔ اگر کوئی جراب ہم نے بغیر وضو کیے پہن لی ہے، اس جراب کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم رات سوئے ہیں، صبح اٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے، ہم بستر سے نکلتے ہی جرابیں پہن لیتے ہیں اور مسجد میں آ جاتے ہیں، وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جرابیں ہم نے بغیر وضو کے پہنی ہیں، ایسی جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، میرے پاس برتن موجود تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی تھا، جس سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا۔ جب میں وضو کرواتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں موزے اتارنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موزے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا داخما فإنی ادخلتہما طاہرتین، آپ نے فرمایا مغیرہ ان کو اتار دو،
یہ میں نے اس وقت پہنے ہیں جب میرے دونوں پاؤں پاک تھے، یعنی طہارت کی حالت کے اندر میں نے پہنے ہیں، وضو کر کے پہنے ہیں۔ تو ان موزوں کے اوپر مسح ہوگا، ان جرابوں کے اوپر مسح ہوگا جب وہ دونوں جرابیں یا دونوں موزے مکمل طہارت کی حالت کے اندر پہنے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے ہم نے جرابیں پہنی ہیں، جب پاؤں دھونے کی باری آتی ہے ہم ایک جراب اتارتے ہیں، اس کو اتار کے پاؤں دھو کے جراب پہن لیتے ہیں، دوسری جراب ابھی ہمارے پاؤں کے اندر ہے، وہ جراب جو ابھی ہم نے اتاری نہیں ہے اور یہ جو جراب ہم نے پہن لی ہے، تو دونوں جرابیں جو ہیں دونوں پاؤں کے پاکی کے اوپر نہیں پہنی گئیں، کیونکہ ابھی تک ایک پاؤں پاک نہیں ہوا تو ہم نے پہلی جراب پہن لی ہے۔ یہ اس وقت موضع ممکن ہوگا جب دونوں جرابیں ہم نے اتاری ہوں گی، کٹھے ہم دونوں پاؤں دھو لیں، اس کے بعد اگر ہم جرابیں پہنیں گے، موزے پہنیں گے، تب ایسی جرابوں ایسے موزوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مدت مقرر کر دی ہے۔ مقیم آدمی کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر آدمی کے لیے 3 راتیں اور 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کر دی ہے۔ اس سے زیادہ یعنی 1 دن اور 1 رات سے زیادہ مقیم آدمی اور 3 دنوں اور 3 راتوں سے زیادہ مسافر آدمی ان کے اوپر مسح نہیں کر سکتا۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم نے وضو کر کے پہن لی ہیں اور دوبارہ اتاری نہیں ہے۔ اگر ہم اتار دیتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ سے وضو کر کے جو ہے وہ جرابیں یا موزے پہننے پڑیں گے، پھر جا کے ان کے اوپر مسح ہوگا۔ اس کی تفصیل ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جرابوں یا موزوں کے اوپر جو مسح ہے یہ طہارت صغریٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہمارے اوپر وضو لازم آتا ہے، اگر ہمارے اوپر غسل لازم ہو گیا ہے، ہمیں احتلام ہو گیا ہے، جنبی ہو گئے ہیں، تو جس طرح پورے جسم کو دھونا ضروری ہے تو اس صورت میں جرابیں اتار کے پاؤں کو دھونا بھی ضروری ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی، سمجھ کو اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔